اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ پاک اسلامک سٹائل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک سچا واقعہ پیش کر رہا ہوں جو میرے چچا جان کے سامنے پیش آیا۔ یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میرا جسم بھی کانپ گیا۔ تو آئیے ناظرین یہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مکمل سنیں تاکہ آپ سب کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین۔ آج سے چند سال پہلے میرا چھوٹا بھائی عبدالحکیم کے سائڈ پر ایک گاؤں ہے، وہاں ہمارے چچا رہتے ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے گیا کیونکہ چچا بھتیجا وہاں پر سائڈ سے آموں کے باغوں کے ٹھیکے لیتے تھے۔ اس دفعہ بھی معمول کے مطابق بھائی ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے چچا کے پاس گیا۔ اس وقت تقریباً ظہر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ بھائی نے چچا کے گھر کھانا کھایا اور نماز ظہر مسجد کے اندر ادا کی۔ اسی دوران ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور امام مسجد سے فریاد کی کہ ایک فوتگی کا اعلان کرے، اور نماز جنازہ کا ٹائم بعد نماز عصر رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی چچا نے اعلان سنا اور فوت ہونے والے شخص کا نام بولا گیا تو چچا حیران ہوا کہ یہ تو ان کے گھر سے 4 گھر چھوڑ کر ایک گھر ہے، وہاں پر رہتا تھا۔ چچا بولے کہ کل تک تو بالکل ٹھیک تھا، اسے اچانک موت آ گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی کی بھی موت کا وقت مقرر نہیں ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہر وقت اللہ کی یاد اور گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ تو ناظرین، چچا نے باغوں کے ٹھیکے کے لیے نکلنا تھا، جنازے کی وجہ سے یہ پروگرام مغرب تک ملتوی کر دیا گیا۔ چچا بولے جنازہ پڑھ کر اسے دفنا کر چلے جائیں گے، جس پر بھائی نے بھی صبر کر لیا۔ آخر عصر کی اذان ہوئی اور چچا اور بھائی نے نماز عصر اسی مسجد میں باجماعت ادا کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، دعا مانگی گئی تو مسجد کے چند ہی فاصلے پر جنازگاہ تھی۔ لوگ جنازہ لے کر جنازگاہ پہنچ چکے تھے۔ چچا جان اور بھائی نماز کے بعد جنازگاہ پہنچ گئے۔ امام مسجد کا انتظار تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آ گئے۔ تو ناظرین، اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوئی، دعا مانگی گئی، اسی دوران چچا نے بھائی کو بتایا کہ یہ شخص چند ماہ پہلے ہی ہمارے گاؤں میں آ کر بسا ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، بس راہ چلتے سلام دعا ہو جایا کرتی تھی۔ میرے چچا 5 وقت کے نمازی تھے اور مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ شخص کبھی کبھی نماز پڑھنے آتا تھا۔ تو بھائی نے چچا سے کہا کہ چلتے ہیں۔ اس پر چچا نے کہا محلہ داری ہے، صرف تھوڑی سی دیر اسے دفنا کر جاتے ہیں۔ تو بھائی خاموش ہو گیا۔ جنازہ اٹھایا گیا۔ جنازگاہ کے تھوڑے ہی فاصلے پر قبرستان تھا۔ اس شخص کی میت کو قبر کے قریب لایا گیا تو قبر میں اتارنے کے لیے میرے چچا اور 2 شخص آگے بڑھے۔ جیسے ہی چچا اور ان لوگوں نے میت کو چارپائی سے اٹھایا، قبر میں ڈالنے لگے تو ناظرین، قبر اس شخص کے قد سے 1 فٹ چھوٹی تھی، جس پر چچا نے گورگن کی بےعزتی کر دی کہ اتنے عرصے سے قبریں بنا رہا ہے، آج تو نے قبر چھوٹی بنا دی۔ اس پر گورگن نے کہا کہ خدا کی قسم، میں اس کے گھر جا کر دھاگے سے میت کا سائز ناپ کر لایا تھا، اس سے 6 انچ بڑی رکھی تھی تاکہ میت آسانی سے آ جائے۔ اس پر چچا بھڑک اٹھے۔ وہ بزرگ تھے، سب ان سے ڈرتے تھے۔ چچا بولے تو پھر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ سب باہر نکل آئے اور گورکن کو قبر دوبارہ 1 فٹ بڑھانے کے لیے کہا۔ سب کے سامنے قبر دوبارہ 1 فٹ بڑھائی گئی اور دیر ہونے کی وجہ سے بھائی بھی پریشان تھا۔ چچا نے اسے تسلی دی کہ ابھی جاتے ہیں، بس چند منٹ کی بات ہے۔ جیسے ہی قبر کھلی کی گئی اور چچا دوبارہ اندر داخل ہوئے تاکہ قبر میں میت رکھ سکیں۔ جیسے ہی میت چارپائی سے اٹھائی گئی اور قبر میں داخل کرنے لگے تو قبر پھر سے 1 فٹ چھوٹی ہو گئی۔ کہنے لگے میت اس میں نہیں آ رہی۔ اس پر جتنے بھی شخص کھڑے تھے ان کی حیرانی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ کیا وجہ ہے، قبر دوبارہ سے چھوٹی کیسے ہو گئی، جبکہ ابھی سب کے سامنے تو اسے کھود کر بڑا کیا گیا تھا۔ میرے چچا سمجھ گئے
मगर उस वक्त सबको तसल्ली देते हुए कि दोबारा कब्र को खोदने और बड़ा करने का कह दिया। वक्त गुज़रता रहा, दोबारा से कब्र 1 फुट लंबी की गई और उस वक्त सब लोग दोबारा से कब्र के गिर्द जमा हो गए कि अल्लाह खैर करे, क्या वजह है, कब्र छोटी क्यों हो गई। अब दोबारा से कब्र तैयार थी। चचा बिस्मिल्लाह पढ़कर कब्र में दाखिल हुए। मैयत को जैसे ही कब्र में उतारने लगे तो सबकी हैरानगी का ठिकाना ना रहा कि कब्र फिर से 1 फुट छोटी हो चुकी थी। सब लोग डर गए और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लग गए। चचा ने बड़े सब्र से काम लिया और उनके घर वालों की इजाज़त से बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके जैसे तैसे उसे कब्र में डाल दिया और उस पर पत्थर लगाने लग गए। जैसे ही कब्र के ऊपर आखिरी सील रखी गई तो उसके अंदर से आग निकलने लगी। सब शख्स डर के पीछे हट गए और कब्र के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह करके सब ने मिलकर कब्र के ऊपर मिट्टी डाल दी। उसी वक्त चचा और सब साथी जो उस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद थे, इसी तजस्सुस में कि वजह क्या है, वो उसके मरने वाले शख्स के घर की तरफ चल दिए। सब के दिलों में अजीब व गरीब सवालात पैदा हो रहे थे। मेरा भाई ये वाक़या देखकर डर गया था। थोड़ी ही देर में सब लोग उस मरने वाले के घर के बाहर जमा हो चुके थे। चचा ने मरने वाले के लवाहिकीन को बुलाया तो उसमें उस वक्त उसकी बेवा थी और चंद ही दूर के रिश्तेदार थे। उसकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते थे। चचा ने बाहर दरवाजे से उस बेवा को सारा माजरा सुनाया और उसने पूछा कि कौन सा ऐसा अमल करता था जिससे रब करीम ने उसे ऐसे अजाब में मुब्तला किया। तो नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि वो शख्स क्या काम करता था। उसकी बेवा ने क्या बताया। उसकी बेवा ने नाज़रीन बताया कि मेरा शोहर लोगों को सूद पर कर्ज़े दिया करता था, मेरे 1000 समझाने पर भी नहीं मानता था। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है। सूद लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो नाज़रीन, आप बताएं कि आप में से कितने लोग सूद लेते होंगे और सूद पर कारोबार करते होंगे। आज ही अल्लाह से माफ़ी मांगें और इस हराम काम से तौबा कर लें। शायद आप में से किसी की ये आखिरी तौबा हो, फिर मौका ना मिले। अल्लाह ताला हमें सूद से और सूदी कारोबार से बचाए, आमीन। सब मिलकर दुआ करें, या रब्बल आलमीन, हमारे प्यारे पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से बचा और असल दीनी और इस्लामी मुआशरा बनाने की तौफीक अता फरमा। नाज़रीन, चचा ने उस वाक़े को बताने से मना फरमाया था, मगर उनके पर्दा फरमाने के बाद आज मैं आपको ये सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे चचा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको इससे सबक मिला है तो इसे लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके मतलब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।